السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات میں مختصر بے شمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے افضل ترین شخصیات وہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں. پھر ان انبیاء اور رسول میں سے سب سے عظیم ترین شخصیت وہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اسی طرح انبیاء اور رسول کے اصحاب میں سے جو اصحاب ہیں وہ اس دور کے وہ لوگ جو اپنے اپنے نبیوں پر اپنے رسولوں پر ایمان لے آئے. پھر ان اصحاب میں سے افضل ترین اصحاب وہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں. اصحاب محمد سے محبت اور پیار کرنا یہ ہمارا ایمان کا جزو اعظم ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے
فاستقیموا لاصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور ان میں سے کسی کو سب و شتم کا نشانہ نہیں بنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آزاهم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزى الله ومن آزى الله فيوشك أن يأخذه۔ فرمایا میرے یہ صحابہ ہیں، ان سے محبت کرنی ہے تو میری وجہ سے کرنی۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، جس کو مجھ سے بغض ہے وہ ٹھیک ہے میرے اصحاب سے بھی بغض کرے، ان کو برا بلا ہے، کام و تشریح ہے۔ ومن آزانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسے سمجھو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہ سمجھ لو اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، گرفت آ کر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث اگرچہ طویل ہے، اس کا آخری جز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف سے دوسرا پاؤں کی طرف سے، ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور آخر میں اس پورے دین کا خلاصہ دو جملوں میں بیان کرتے ہیں: من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ کہ اللہ کے نبی محمد کریم یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر ان کی نافرمانی کرتے ساری دنیا کی اطاعت کرنے کوئی فائدہ نہیں، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث میں بھی یہی فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان سے بغض کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، کام و تشریح کرتا ہے، تو فرمایا اس نے یہ کام و تشریح ان پر نہیں کی، اس نے میرے پر کی، اور اگر میرے پر کام و تشریح کرو گے تو پھر اللہ کا اللہ اس کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے ایک معیار اور کسوٹی کے طور پر پیش کیا کہ اگر تمہارے ایمان کا معیار وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر ایمان کا معیار وہ نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو اس کا ایمان میری بارگاہ میں قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے کہا ایمان اگر ایسے ہے جیسے صحابہ کرام کا تو پھر ہدایت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی شدید قسم کی وعید آئی۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
صحابہ کرام کے منع سے وہ راستے سے ٹریک سے ہٹ گئے. اللہ فرمایا کہ پھر میں کوئی پرواہ نہیں, وہ جہاں جاتے تھے جس کھائی میں گر جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہے وہ بدر کی جنگ. اس دن کو اللہ نے شوق فرقان کہا, اور یہ جنگ یہ معرکہ بڑا عجیب ہو گئی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک طرف سے کفار کریں, دوسری طرف اللہ کے نبی ہیں اور اصحاب ہیں. دعوت مبارکت کی, انصار نے جواب دیا, کفار نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, یہ ہمارے ہم بلّہ ہی ہیں انسان, ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے, ہم اس سے لڑائی کریں گے جو ہمارے ہم بلّہ ہوں. اب مہاجرین بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک طرف سے باپ ہے, دوسری طرف بیٹا کرنا ہے. باپ کے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا ہے, بیٹے کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے. ایک طرف سے ماموں کھڑے ہیں, ماموں کے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا ہے. مقابلے میں بھانجا کھڑا ہے اور بھانجے کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے. ایک طرف چچا کھڑے ہیں, کفر کا جھنڈا ہے, دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے, اللہ کے نبی کا جھنڈا ان کے ہاتھ. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ان کے مقابلے میں بیٹا ہے. اور بیٹے نے کہا تھا ابو کئی مرتبہ میرے سامنے آیا, میں نے بات سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تمہیں ڈھونڈتا رہا, اگر تم میرے سامنے آتے میری طرف سے کوئی بھی نہیں, محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آتے اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری دلاتے. ایک طرف سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ان کے مقابلے میں آنکھ میں نشان ماموں کھڑے ہیں. بھانجا ہے, ماموں کو قتل کرنے کے لیے. ایک طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ان کے مقابلے میں ان کا چچا عتبہ ہے, بھتیجا چاچے کو قتل کرنے کے لیے. ایک طرف سے سیدنا حمزہ ہے, دوسری طرف سے ان کا بھتیجا ہے ابو عبیدہ ہے, ان کے مقابلے میں ان کا باپ ہے. ایک طرف سے بھائی کھڑے ہیں, مصعب بن عمیر ہے, دوسری طرف سے رضائی بھائی کھڑے ہیں. کیا منظر تھا؟ ان سب نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی بھی آئے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والدہ کو اپنے اس بچے سے بڑی محبت تھی اور بیٹے کو ماں سے بھی بڑی محبت تھی. ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, کنگھا کرنا چھوڑ دیا, سائے میں بیٹھنا چھوڑ دیا, دھوپ کے اندر بیٹھوں گی, گرمی لگے گی, پسینہ آئے گا, میں کھاؤں گی بھی نہیں, پیوں گی بھی نہیں, میری اس کیفیت کو دیکھ کر میرا بیٹا میری بات مان لے. کل ہم نے یہ روایت پڑھی ہے. سیدنا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امی اگر تمہارے اندر ایک سوچ بنے, یہ تو ایک جان,
اگر ایک 100 جانے ہو اور ایک ایک کر کے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے، میں تمہیں دیکھ کر قبول کر لوں گا اور محمد رسول اللہ کو چھوڑنا قبول کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بغل کا مار ہے، انہیں حادثہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کا بیٹا تھا شہید ہو گیا، وہ بیٹے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، چچا بھی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، ماں اور بیٹا دنیا میں صرف 2 ہیں، اس ماں کے لیے ٹوٹل دنیا اس کا صرف ایک بیٹا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی آپ یہ بتاؤ کہ اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کی ہے؟ آپ پر جان قربان کر دی، میں اللہ نے آپ کے بیٹے کی قربانی قبول کر لی ہے، وہ جنت میں فردوس۔ آئیے کوئی حدیث رکھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع جنتی میاں تو جنانی، یہ ایک جنت نہیں ہے، 100 جنتیں، ہر 2 جنتوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ۔ ایک اور حدیث اس میں یہ بیان کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا فاصلہ، تیز ترین سواری مسلسل چلتی ہے، 500 سال کے بعد جو طے کرے گی یہ ایک فاصلہ ہوگا۔ جنت کے اندر 100 جنتیں ہیں، اور ان جنتوں میں سے سب سے جو اوپر والی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ فوق عرش الرحمن، ورنہ یہ وہ جنت ہے کہ اس کی جو چھت ہوگا لنڈا ہوگا رحمان کا عرش ہوگا، اللہ کا عرش یہ اس جنت کی چھت ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جو اس کے نیچے ہیں وہ رحمان کے کتنا قریب ہوگا۔ تو میں تمہارا بیٹا اس مقام پر ہے، کذالک نبئ کذالک نبئ کذالک نبئ، 3 مرتبہ وہاں پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے اتنا بلند اس کو مقام عطا کیا، تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، اور صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جو حکم آ گیا ہے سرے تسلیم میں خم کر دیا، کوئی چور چرا نہیں ہے، کوئی ہیرا سازی نہیں ہے، کوئی بہانے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے فوراً تسلیم کر دیا۔ غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، نئی شادی ہوئی، شب زرفان ہے، ابھی ولیمہ نہیں ہو، کانوں میں آواز پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا موت کی طرف نکل گئے۔ یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے میں غسل کروں، ایمان یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل کروں گا حکم کے معنی میں داخل ہو جائے، عقل کو پیچھے رکھا، ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے میدان احد کی طرف۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی زوجوں کو پتہ چلا، دلہن کو پتہ چلا، یہ بھی وہاں پہنچ گئی، میرا خامن شہید ہو گئی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، دوپٹے کے ساتھ صاف کر دیتی، اور کہتے اللہ کے نبی میرے خامن کے اوپر غسل واجب تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی دیکھ رہا ہوں باقی بھی شہداء پڑے ہیں، تمہارے خامن کو اللہ کے فرشتے غسل دے دیے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا کہ اللہ کے نبی کا حکم جہاں آئی ہے فوراً سرے تسلیم ہے۔ صحابہ کے ایمان کو ہم سب کے لیے ایک معیار بنا دیا کہ اس کسوٹی پر ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان کا معیار اس انداز میں ہوگا تو پھر سنو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. مہاجرین ہیں، ان کی چند مثالیں رکھی. انصار کو بھی دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے انصار کو متعلق فرمایا ایک مرتبہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا، کہا آج وہ چیز مانگنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کبھی انہوں نے مانگا نہیں تھا، آج چہرے بتا رہے ہیں کچھ چیز مانگنے کے لیے. پوچھا آج مانگو، جو کہو گے میں اللہ سے دعا کروں. کہا میں سوچنے کا موقع دو. تو میں جاؤ سوچ. علیحدگی میں بیٹھ گئے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بارش کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، فصل بڑی متاثر ہو گئی اور آج دعا بنانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ میں بارش دے. جب اللہ کے نبی کی آفت نے سب کچھ بھول گئے، کہا کہ دعا کرو کہ اللہ میں موت کر. ایک ساتھی نے رائے دی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے بعد آ کر یہ کہا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فوراً دعا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اللہ یہ جتنے انصار ہیں، ان کے مرد بھی، ان کے خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اللہ ان سب کا معاف فرما. ان کو بھی معاف فرما، ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما، اولادوں کی اولادوں کو بھی معاف فرما. حنین سے واپسی آ رہے ہیں، نوجوانوں نے جو بات کر دی اللہ کے نبی کے کام تک پہنچی. آپ نے انصار کو کہا کہ جتنے ہو سب علیحدہ ہو جائے. سارے علیحدہ ہو گئے. پھر آپ ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی اور شخص رہتا ہے جو انصاری نہ ہو؟ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی میرا بھانجا بیٹھا ہے، انصاری نہیں ہے لیکن ہے میرا بھانجا. آپ نے فرمایا کہ ابن الاخت من قومی، اگر بھانجے ہیں وہ آپ میں سے اس کو بیٹھنے دیں. اب تسلی ہوگی صرف انصار بیٹھے. آپ نے ان کو کہا صاحب کا جو بات تھی اس کے متعلق آخر میں کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب لوگ گھروں میں جائیں ان کے پاس اونٹنی ہو، ان کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو، اور جب تم مدینہ منورہ میں جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ ہو. تم جس وادی میں چلو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جس گھاٹی سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، زندگی کے اندر بھی تمہارے ساتھ، موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ. کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ سب نے کہا اللہ کے نبی ہم اس بات پر راضی ہیں. اس وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کا روزہ مدینہ منورہ کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصحاب فرمایا آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار. امام کا معیار قرار دیے، فرمایا ان سے جو محبت کرے گا وہ سمجھو مومن ہے، اور جو ان انصار سے نفرت کرے گا، ان سے بغض کرے گا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہے، انصار نے کیسے استقبال کیا یہ کبھی آپ کے سامنے رکھیں. اللہ نے فرمایا کہ مومن مہاجرین اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے منہج پر چلے، ان کے راستے پر چلے، ان کی زندگی کو اپنے لیے سامنے مشعل راہ سمجھا، ان سب کو ایک اعزاز ملا رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں. اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. قرآن مجید میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے. یہ
یہ جنت بڑی مہنگی ہے. الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جنت، اللہ کا یہ سودا بڑا مہنگا ہے. تم یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہ سارا کچھ بیچ کر جنت کی زمین میں سے ایک بالش خریدنا چاہو تو نہیں خرید سکتے، اتنی مہنگی ہے وہ. پھر اس کے باوجود یہ جنت کی اس کی رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب جنت میں پہنچ جائیں اللہ ان کو کہیں گے یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی خواہش ہو میرے سامنے پیش کرو. جنتی کہیں گے نہیں. الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنۃ وتنجینا من النار. اللہ سب کچھ ہے، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا دیے، اللہ جنت کا داخلہ دے دیے، اللہ بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، پوتے ساتھ ہیں، نواسے ساتھ ہیں، اہل و عیال ساتھ ہے، سب کچھ ہے. یہاں بیٹھے ہیں، جس چیز کا من ہوتا ہے فوراً وہ چیز مل جاتی ہے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اللہ سب کچھ مل جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک چیز کی کمی ہے. سارے جنتی حیران ہوں کون سی ایسی چیز؟ یہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب وہ مشتاق ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، کون سی ایسی چیز؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے. اللہ اپنے سامنے حجاب کو ہٹا دے، پردے کو ہٹا دے. اللہ کا دیدار، رویت الہی، اللہ کی زیارت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. یہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمائیں گے احل علیکم جسمانی فلا اسقط علیکم ابدا. اللہ فرمائیں گے میرے بندو میں تم پر راضی ہوں، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں. اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ فرمائیں گے میں آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تم پر راضی ہوں. یہ اس کی رضا دنیا کے اندر بھی ملے گی، آخرت کے اندر بھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس کو کہتے ہیں 15 سال تھی. یہ وہ عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تفسیر کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں انہی سے نقل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپا ہے، آخری عمر ہے، طائف کے اندر ہے. آج بھی وہاں مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد عبداللہ بن عباس ہے، طائف کے اندر ہے. صحابی فراش ہے، چارپے پر لیتے ہوں، اللہ کا حکم آپ پہنچے. اور اس وقت جو اہل ویاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمرے کے اندر سناٹا تاری ہوگی، بالکل خاموشی ہے، سناٹا ہے. ہم نے ایک آواز سنی، آواز یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جام بڑا کڑوا ہے، پوری دنیا کی کڑواہٹیں، پوری دنیا کا زہر اس جام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تکلیف ایسی ہے دنیا کی ساری تکلیفیں مل جائے اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی تکلیف؟ فرمایا جب اس جسم سے روح نکلنے لگے
اور اس حلقے کے اندر آ کر پھنس جائے. کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. یہ جان اتنا کڑوا ہے، فرمایا اگر یہاں آ کر وہ پھنس گئی ہے، جاؤ تمام اطباء کو بلا لو، ریسکیو کو بلا لو، حکماں کو بلا لو، ڈاکٹروں کو بلا لو، سارے مل جائیں، اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ روح پھر اس جسم کے اندر دوڑے گی، باہر نہیں نکلے گی. قرآن میں ہے کہ فرشتے بھی اس کے منہ پر بھی، اس کی کمر کے پر بھی تھپڑ مارے. آج سیدنا عبداللہ بن عباس کی روح ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس کی تین قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ پر امارہ کرتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو گناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایمان ہڑپ کر لو، کچھ نہیں ہوتا. اور ایک نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ وہ نفس ہے، گناہ ہوگی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اس سے گناہ ہوگی، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. آپ کو حدیث یاد ہوگی، بنی اسرائیل کا انسان تھا جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا. سکون سے نہیں بیٹھا، ایک ایک کو کہتے حل من توبہ، حل من توبہ، حل من توبہ. لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ ایک نے کہا اللہ راضی اس وجہ سے ایسے ہوں گے، اس علاقے کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، شہر کو چھوڑ دے، سوسائٹی کو چھوڑ دے، اللہ تجھ سے راضی ہوتے ہیں. کہا اگر اللہ راضی ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا بس. محترم ساتھیوں، یہ نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوگی ہے، رات کو کان کے اندر چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ جب تک گانا نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، نیند نہیں آتی. نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو، یہ نفس مطمئنہ ہے، اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا. یہاں بھی اسی کا ذکر ہے، یا النفس المطمئنہ، اللہ کا ذکر کرنے والے. قیام کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر، رکوع کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر، سجدے کے اندر بھی اللہ کا ذکر، چلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر. یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ جب اس دنیا سے جائے گا بڑا اس کا استقبال ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، صبح کا ٹائم ہے، سورج بڑی آمد آپ کے ساتھ طلوع ہوا. اللہ کے نبی نے بھی نوٹ کر لیا، صحابہ کرام نے بھی نوٹ کیا. تھوڑی سی دیر گزری، سیدنا جبرائیل آ مصافحہ ہوا. مصافحہ ہونے کے بعد آپ نے کہا ما علی الشمس بیضاء. آج ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے، سورج ڈیلی طلوع ہوتا تھا، آج جو طلوع ہے بڑی آمد کے ساتھ طلوع، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے نبی معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا جنازہ تھا. اللہ نے مجھے اور میرے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ تم سب جاؤ اس کا جنازہ پڑھو. اللہ اکبر. ہمارے جنازے میں پتہ نہیں کون لوگ، نمازی ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، عقیدہ ٹھیک ہوگا یا گندے عقیدے کے مالک ہوں گے، ہم نہیں جانتے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے وہ آئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کر دیا، فرمایا ما نال حاصل منزل. اچھا یہ بتاؤ، اتنا بلند مقام آپ بھی آئے ہیں، 70,000 فرشتے بھی آئے ہیں، سب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں.
اقبال کہتے ہیں انه كان يقرأ قل هو الله احد راكبا ماشيا قائدا قائما. اللہ کے نبی یہ وہ صحابی ہے ہر وقت اس کی زبان پر سورۃ اخلاص رہتی تھی. اگر اس نے سفر کا آغاز کیا تب بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے, اختتام کیا تب بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے, بیٹھے تب بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے, سونے لگے تب بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے, بیدار پر تب بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے. اس کو اس سورت سے محبت تھی. اللہ نے کہا مجھے اس بندے سے محبت ہے. اللہ اس سے راضی ہو گئے. اس کے جنازے کے اندر اللہ کے ملائکہ آئے. یہ نفس مطمئنہ ہے, یہ وہ نفس ہے, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا, ہمارے سامنے ان کا معیار پیش کر دیا. فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور ادھر فرمایا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. دنیا میں تو اللہ کے ایک ایک فیصلے پر راضی تھا, آج رب تجھے اتنا نوازیں گے تم اللہ سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان سب کی محبت نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله